اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے. یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے, 4 دن کی کہانی ہے. ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے, ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے, اللہ سے توبہ کرے, ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا, اس کا غضب پڑے گا. قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں, لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی. تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا جھکاؤ تیری جانب ہو گیا, اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے میں کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے. قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر. اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا, مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا. مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں, رسول اللہ کے دشمن ہیں. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا, آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے, فیلسوف مشرق نے, نقاد مغرب نے. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہم نہیں ہیں, شخصیت پرست نہیں ہیں. غلام خواجہ یہاں گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے, اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے, حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی ہے. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی, اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں, ہر شے برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے, لیکن نہیں, ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب وارنے پہ آئے تو سب کچھ نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہان. پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا, میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو, جس پہ بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں, اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر, اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے, اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نسب شخص کا تیارہ فضا میں گھومتا ہے کہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا, اس لیے ابھی نیچے نہیں تیارہ اترے گا, اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے, بغیر تو اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے, ہمارا سب کچھ حضور ہے. لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں. حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں, حضور کے نام سے مرتے ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں.
بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا، ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہیں گے۔ وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے، آج وطن کی ہواؤں کو ترس رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا۔ اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے اور کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی کی۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے، قالین اٹھایا نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا تھا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے
جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے، اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری